بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 33۔ یہی ہے ماں نے اکھڑے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا، یہی میری بیٹی ہے پولم دیوی۔ پولیس کے سپاہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ماں کو بے یقینی سے دیکھا اور پتی لال کی طرف منہ کر کے پوچھا، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ پتی لال اب کچھ نروس دکھائی دینے لگا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، اگرچہ وہ اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے دبوچنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہوگا۔ تو بھی بچی ہے، اس سپاہی نے کہا جس کے کندھوں پر پھولا ویدن تھے۔ ماں نے جیسے ہی سنا وہ اپنی ساڑی کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھی اور پتی لال کی زیادتیوں پر سپاہیوں سے فریاد کرنے لگی، یہ میری بچی کو بری طرح مارتا ہے، یہ ہماری غربت اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس معصوم بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ صحیح ہے ہم نے بچی کو اس کے ساتھ بیاہا، لیکن یہ اپنے عہد سے پھر گیا اور بولنے سے پہلے بچی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ بھگوان کے لیے اسے لے جاؤ، یہ اپنے لیے کوئی اور پتنی ڈھونڈے۔ سپاہیوں کو ساری صورتحال سمجھ آ گئی اور وہ واپس ہوئے اور پتی لال کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر تم پھر اس قسم کی کوئی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے تو خود تمہیں اندر کر دیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس معصوم بچی کے لیے ہمیں اتنی دور سے لے کر آئے؟ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 10 برس یا پھر 11؟ اور قانون کے مطابق 18 برس سے کم عمر کی دلہن کو دولہا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، سمجھے تم؟ جیسے ہی سپاہیوں کی زبان سے میں نے یہ سنا، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ آخرکار میری ابتلا ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی پتی لال کو اپنے ساتھ ہی ہمارے گھر سے لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور ہم سب کو چیخ چیخ کر گالیاں دیتا رہا، لیکن ماں نے کہا ہمیں اس کتے کے بھونکنے سے کوئی سروکار نہیں، ہم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ سارا دن وہ ہمارے دروازے کے باہر بھونکتا رہا۔ وہ واپس چلا جاتا، پھر آ جاتا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتا، لیکن جو ہی سورج غروب ہونے لگا وہ واپس چلا گیا۔ ہر خاموشی چھا گئی۔ میں اس رات سکون کی نیند سوئی۔ اگلے 2 برس ہم نے چین سے گزارے، لیکن یہ چین عارضی دکھائی دیتا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور آخر میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ جب وہ پتی لال اپنے گہنوں کے ساتھ اپنی کالی بائی سائیکل پر سوار ہو کے چلا گیا تو سب سے پہلے میادین نے ہمیں دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصہ تک تو یہ عالم رہا کہ ہم اپنے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس نے قریبی گاؤں کے چند ٹھاکر اپنے پاس بلا لیے اور ان کے لیے عین ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھاٹ بچھا دی تھی۔ جب تک وہ ٹھاکر وہاں تھے، ماں کو ہماری حفاظت کے بارے میں ہمیشہ دڑکا لگا رہتا۔ وہ ہم لڑکیوں کو اکیلے جنگل نہ جان دیتی اور ہم گھر کے اندر ہی حاجت کے لیے ٹھیکرا استعمال کرتی رہیں۔ وہ بڑے بڑے ہیبت ناک شکلوں والے ٹھاکر تھے جو سارا دن کھاٹ پر بیٹھے گپیں لگاتے رہتے۔ وہ وہیں کھاتے، چائے پیتے، اور جب ہم ٹھیکرے خالی کرنے باہر جاتی تو ہمیں گھورتے رہتے۔ جب بھی وہ ہمیں دیکھتے ہم پر آوازیں کستے۔ آخرکار ماں نے مجھے کچھ عرصے کے لیے ماسی کے پاس بھیج دیا اور وہاں سے میں اپنی نانی کے پاس چلی گئی۔ نانی بہت اچھی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا۔ وہ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ماموں زادوں میں گل مل گئی اور دن رات ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ 11 برس کی عمر کی وہ ساری ڈراؤنی یادیں میں نے اپنے لاشعور میں دور کہیں دفن کر دیں۔ اس محبت بھرے ماحول ہی میں میں نے یہ سیکھا کہ اندھیرے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر سوتے میں ڈراؤنے خواب مجھے اب بھی آتے تھے، مجھے خواب آتا کہ مجھے زندہ دفنایا جا رہا ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے دن کی روشنی نظر نہیں آتی، یا پھر میں گہرے کنویں میں گرتی جا رہی ہوں اور مدد کے لیے چیخ رہی ہوں، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آتا۔ پھر مجھے نانی کا پیار بھرا ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس ہوتا اور جب میں آنکھیں کھولتی تو نظر آتا کہ نانی کھاٹ پر میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اور سب کچھ پہلے کی طرح اچھا ہو جاتا۔ میں پہلی بار نانی کے پاس نہیں آئی تھی، پہلے بھی ماں کئی بار مجھے اس کے پاس لے کر آئی تھی۔ یہ اس وقت ہوتا جب گاؤں میں بارشوں سے سیلاب آ جاتا۔ نانی کا چہرہ بہت چوڑا اور مہربان تھا۔ کبھی وہ مجھے بہت بڑے ڈیل ڈول کی دکھائی دیتی تھی اور اس کے بازو بہت مضبوط نظر آتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی عمر نے اب اسے نحیف کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی صحیح عمر کیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے دیہاتوں کی عورتوں کی عمروں کے بارے میں کسی کو بھی صحیح پتہ نہیں۔
ان کے چہروں پر پڑنے والی جھریوں کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے گزرے وقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ان کے دانت پیلے ہو جاتے، جلد برگد کے بوڑھے درخت کی طرح خشک اور جسم جھک جاتے، یا لڑکیوں کے جسم تبدیل ہوتے، بڑھتے پھولتے میری طرح۔ ایک روز میں نانی کے گھر اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میری ایک ماموں زاد نے مجھے مکہ مارا۔ یہ مجھے بڑے زور سے لگا اور مجھے درد ہوا۔ میں اپنا سینہ ملنے لگی تاکہ درد کم ہو سکے۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے سینے پر کچھ چیز محسوس ہوئی۔ میں نانی کی طرف دوڑی کہ کہیں کوئی خطرناک بات نہ ہو یا پھر میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ جب میں نے نانی کو دکھایا کچھ ہو گیا ہے تو وہ ہنسنے لگی۔ بیوقوف، نانی مجھے چپت لگاتے ہوئے کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم اب بڑی ہو رہی ہو اور تمہارا سینہ بڑا ہو رہا ہے۔ سبھی عورتوں کے ساتھ ایک دن یہی ہوتا ہے۔ ایک روز نانی نے مجھے تنبیہ کی کہ اگر اس نے مجھے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تو میری بہت سخت پٹائی ہوگی۔ لیکن نانی نے ہمیشہ میرے ساتھ بہت پیار کیا۔ وہ مجھے کہانیاں سناتی اور جب میں عین دوپہر کے وقت خوف سے کانپنے لگتی تو وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ زور سے بھینچ لیتی۔ یہ دن گویا میرے بچپن اور لڑکپن کے سنہری دن تھے، جن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور کسی راون کا کوئی ڈر نہ تھا۔ آخرکار میں اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ ماں نے مجھے نصیحت کی کہ میں کسی قسم کی کوئی مصیبت مول لینے سے پرہیز کروں۔ چنانچہ میں گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ پانی لانا، مویشیوں کی دیکھ بھال، ان کے لیے چارہ لانا اور کترنا، اور ساتھ ہی میرے پرانے شوق بھی، یعنی چھوٹی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ جمنا میں نہانا۔ ایک ساون گزر گیا، دریا چڑھ آیا اور گاؤں کیچڑ کیچڑ ہو گیا۔ پھر ایک اور ساون گزرا۔ میری عمر یقیناً اس وقت 13 برس ہو گئی جب ہمارے گاؤں میں یہ افواہ پھیلی کہ پتی لال کسی اور کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ سن کر ماں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ میرے لیے کوئی اور پتی تلاش کرے۔ جو ہی ماں نے یہ تلاش شروع کی، میادی نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز اس نے ماں کو کنویں پر روک لیا اور گاؤں کی ساری عورتوں کے سامنے بکنے لگا کہ اس کی بیٹی اس پریوار کے لیے شرم کا باعث ہے، اور یہ کہ ایک شریف اور حیادار لڑکی کو اپنے پتی کے گھر میں رہنا چاہیے۔ اس نے باپو سے بھی کہا کہ اگر پلن کی شادی کسی اور مرد سے کی تو وہ اس میادین کے دامن پر ایک بدنما داغ لگ جائے گا۔ جاری ہے۔